ہم نے تو وہ سیٹیں دینی ہیں جہاں نون لیگ کے تگڑے لوگ ہیں. ہم نے وہ سیٹیں نہیں دینی جو کہ ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں ہم جیت سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی لڑائی جھگڑے ہوں گے. پھر یہ بھی لڑائی جھگڑے ہوں گے کہ آپ نے ابھی تک سارے پیسے جو ہیں وہ اپنے کنسٹیٹیوئنسی کے اندر سارے لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے. نہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی نہ حکومت تبدیل ہوگی فوری طور پر, اور یہ گھومے پھریں گے. ایشو یہ بن جائے گا کہ کیا چوری شجاعت لیڈر ہے یا چوری پرویز الہی لیڈر ہے. اگر وہ چوری شجاعت کی بات مانتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو پرویز الہی چیلنج کرے گا عدالت میں. اگر وہ پرویز الہی کی بات مانتے ہیں اور نہیں جاتے تو چوری شجاعت عدالت میں کریں گے. اور 2-3 ہفتے مل گئے آپ کو. ٹھیک, وہ اتنا نہیں کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, کہیں گے یہ کہ ہم ان کو روک رہے ہیں, دراصل وہ گورنمنٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ یہ نہیں کہ ان کو روک دیں گے. دیکھیے جس طریقے سے وہ روکیں گے, جو میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں, اس کے بعد اگلا قدم یہ ہوگا جب وہ رک جائے گا تو پھر نئی حکومت بننی پڑے گی وہاں. وہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے تو اسی میں وہ ڈسکس ہو گیا نا سارے آپشنز کیا ہیں. تو اب وہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب رہنے دو, ان کو کرنے دو, یہ جانے دو, آپ بدھ کے دن تک چپ کر کے بیٹھ جاؤ. جمعے کو کرنا ہے نا, جمعرات تک بیٹھو, دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. زرداری صاحب نے بھی کہا ہے ویسے کہ شہباز شریف کو کہ بھئی ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی, کہ یہ بھاگتے ہیں یا آخری وقت پہ پہنچ جاتے ہیں. تو وقت تو ہے ان کے پاس. انہوں نے اپنے 104 کے قریب لوگوں سے سگنیچر لگا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ پہلے سے تیار پڑا ہے ریزولوشن نو کانفیڈنس کا اور کانفیڈنس کا بھی, دونوں تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں گے کہ کون سا استعمال کرنا ہے. یا تو وہ نو کانفیڈنس کا موو کر دیں گے, جیسے ہی وہ نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں تو اسمبلی ٹوٹ نہیں سکتی, تو رک جائے گا پروسیس. اس کے بعد نو کانفیڈنس کا پروسیس شروع ہو جائے گا. نو کانفیڈنس کا پروسیس کم از کم 10-15 دن لگ جائیں گے اس میں, وہ جس طریقے سے وہ ہوتا ہے. اچھا جیسے ہی وہ ہوگا ختم, اس میں یہ ہار جائیں گے پی ڈی ایم والے. ان کو اگر یہ اکٹھے رہے اور چودھری صاحب بیٹھے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ, تو وہ یہ ہار جائیں گے ووٹ آف کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ نہیں لا سکیں گے. ٹھیک, اس کے بعد کیا ہوگا, وہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ گورنر صاحب کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو. جب وہ یہ کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو, تو پھر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. یہ تو وقت ملے گا نا, اس وقت کے اندر پی ڈی ایم چودھری شجاعت کے ذریعے پرویز الہی کو سمجھانے کی کوشش کرے گی. ٹھیک, کہ بھئی تو آ جا ساڈے وال, ہمارے ساتھ ڈیل کرو. جو کہ اب زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے چودھری شجاعت کے ساتھ مل کے معاملہ شروع کر دیا. تو ان کو بھی وقت مل جائے گا. یہ 7-10-12 دن جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگا, اس کے دوران بھی مذاکرات چلتے رہیں گے سیکرٹلی ود چودھری پرویز الہی. اس کے بعد جب ووٹ آف کانفیڈنس آئے گا تو پھر یہ معاملہ آئے گا کہ پرویز الہی کو 190 یا 181-182 ووٹ دکھانے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس 180 ہیں اور پی ڈی ایم کے پاس سارے ملا جلا کے 180 ہیں, انڈیپینڈنٹ وغیرہ سارے ملا کے, اور ان کے 9-10 ان کے ہیں. اس لیے وہ 190-91 پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر اس سٹیج پہ اگر یہ منا لیتے ہیں چودھری پرویز الہی کو کہ تمہیں تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں مل رہا, تم تو اڑ جاؤ گے. کیوں کہ چودھری شجاعت اس کو کہتے ہیں کہ ان کے پی ٹی آئی والوں کو, پی ایم ایل کی کیو والوں کو, کہ آپ چھوڑ کے میری طرف آ جائیں. تو وہ تو پھر ایشو بن جائے گا کہ کیا انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے یا نہیں کی. تو کون لیڈر ہے. ایشو یہ بن جائے گا کہ کیا چودھری شجاعت لیڈر ہے یا چودھری پرویز الہی لیڈر ہے. اگر وہ چودھری شجاعت کی بات مانتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو پرویز الہی چیلنج کرے گا عدالت میں. اگر وہ پرویز الہی کی بات مانتے ہیں اور نہیں جاتے تو چودھری شجاعت عدالت میں کریں گے. اور 2-3 ہفتے مل گئے آپ کو. ٹھیک, مذاکرات چل رہے ہیں پیچھے بیہائنڈ دا سینس. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر عدالتوں میں گھومیں گے. مگر اس کے دوران کیا ہوگا کہ نہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی نہ حکومت تبدیل ہوگی فوری طور پر, اور یہ گھومے پھریں گے. ٹھیک, مگر جو ساری ایڈمنسٹریشن ہے پنجاب کے اندر وہ رک جائے گی, فارغ ہو جائے گی. وہ سارے آپ لوگ اسی چیز میں لگے رہیں گے تو ایڈمنسٹریشن کہاں سے ہونی ہے. اور تو میں تو اس لیے یہ جانا کہیں نہیں ہے. یہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اگر گورنر مانگتے ہیں ان سے کہ جی آپ بتائیں ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اور چودھری پرویز الہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میں نے ان کی طرف جانا ہے, تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو پھر چودھری شجاعت والا آپشن ہے.
کہ وہ میرے پاس آئیں, میں نے حکم دیا ہے. تو یہ چودھری شجاعت نے ویسے بھی کہا ہے کہ پرویز الہی اگر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر 4 سے 5 ماہ نکال سکتے ہیں. اور پھر ایک اور بھی امپورٹنٹ بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی کے لیے گنجائش کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے. اچھا, اس کا مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ لین دین تو ہوتی رہے گی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا پرویز الہی اس وقت یہ ایسی سچویشن میں ہے, کیا وہ عمران خان کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں آگے جاتے ہوئے کہ ان کے نہیں کر سکتے, اور اس طرف کیا وہ نواز شریف کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں, یہ کیونکہ یا ادھر کے یا ادھر کے, اکیلے تو رہ نہیں سکتے وہ. تو وہاں نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے, یہاں عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے. پرویز الہی صاحب بڑی مشکل سے پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب کو منایا گیا تھا, زرداری صاحب نے, کہ پرویز الہی صاحب کو 5 مہینے 6 مہینے کے لیے رہنے دیں, پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوگی تو دیکھا جائے گا, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی کر لیتے ہیں. وہ 25 سیٹ مانگ رہے تھے, انہوں نے کہا 12-15 لے لیں آپ. بڑی مشکل سے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب مان گئے. آخری وقت میں سب کو پتہ ہی ہے, اب تو کہانی باہر آ گئی, کس نے فون کیا اور کیا ہوا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, اور پرویز الہی صاحب یو ٹرن لے کے عمران خان کے پاس پہنچ گئے. تو وہ ایک دفعہ تو بٹریل ہوگی نا, مٹھائیاں کھا کے, دعائیاں مانگ کے, ایک دوسرے کو جفیاں ڈال کے, اور پھر مکر گئے پرویز الہی صاحب. اب پرویز الہی صاحب کے لیے یا نواز شریف صاحب کے لیے ان کو واپس لینا بڑا مشکل ہے. مگر پرویز الہی صاحب کو ایک اور بات کا بھی تو پتہ ہے نا, کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو مسئلے چل رہے ہیں, 2-3 مسئلے چل رہے ہیں نا. یہ ایک مسئلہ تو یہ چل رہا ہے کہ ہمیں سیٹیں کتنی دیں گے آپ. پرویز الہی صاحب وہی 25 سیٹیں مانگ رہے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ پہلے وہ فیصلہ ہو پھر اسمبلی ڈیزالو کریں گے. یہ ان کا بیان آ چکا ہے کہ پہلے وہ میرے ساتھ فیصلہ کر لو کون سی مجھے دینی ہے, کتنے نمبر دینے ہیں, وہ ہو جائے تو پھر میں ڈیزالو کر دیتا ہوں. اور اگر آپ وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر میں تو بھی بیٹھ رہا ہوں, جس پر ابھی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. اب وہ پہلے کمیٹی والی بات آپ نے کر دی. پرویز الہی صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ ایک کمیٹی بنا دیں, جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اسپیکر پروونشل اسمبلی ہوں سبطین خان, اور سبطین خان صاحب, اور 2 صاحب اور ہوں, پرویز خٹک اور اسد عمر ہوں. پرویز خٹک اور اسد عمر. ایک ممبر ویسے جو ابھی کمیٹی بنائی ہے تو ایک اس میں ایڈ کر لیا ہے پرویز خٹک صاحب. اچھا, اب خان صاحب نے وہ بات نہیں مانی. خان صاحب نے ایک نئی کمیٹی بنا دی آج, جس کے اندر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور فواد چودھری صاحب کو ڈال دیا ہے, اور ادھر پرویز خٹک صاحب کو رہنے دیا. تو اب اور کوئی چارہ نہیں ہے پرویز الہی کے پاس, چلے ایکسیپٹ کرے گا. اب ان کے ساتھ درمیان میں مذاکرات ہوں گے. مگر جو بیان آنے شروع ہو گئے پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کے لوگ جو بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو بڑے تکڑے نیگوسیشن کرنی ہے, ہم نے تو پہلی بات ہے 25 سیٹیں تو ہم نے دینی بھی نہیں کوئی, آرٹیکل 10 ہے 10-12 ہی لے لو. دوسری چیز یہ کہ ہم نے تو وہ سیٹیں دینی ہیں جہاں نون لیگ کے تکڑے لوگ ہیں, ہم نے وہ سیٹیں نہیں دینی جو کہ ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں ہم جیت سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی لڑائی جھگڑے ہوں گے. پھر یہ بھی لڑائی جھگڑے ہوں گے کہ آپ نے ابھی تک سارے پیسے جو ہیں وہ اپنے کنسٹیٹیوئنسی کے اندر سارے لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے, جتنے آپ نے اپنے 4 حلقوں میں کیے, ہمارے یہاں کیوں نہیں دے رہے. تو یہ بات بھی چلے گی, یہ بھی اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.